وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو اس قرآن پاک کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تو کوئی صورت لے آؤ اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو تمہارے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، ان کو بھی اکٹھا کر لو، بلا لو ان کو بھی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اللہ پاک خود جواب دے رہے ہیں، بس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، کر سکو گے بھی نہیں لا سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس اللہ تعالیٰ کی، پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے جہنم کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا انہوں نے، ان لہم، بے شک ان کے لیے جنت ہوگی کہ جاری ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں۔ جنات کا مطلب باغات ہوں گے، باغ میں ہر چیز آ جاتی ہے، ان کے لیے باغات ہوں گے ایسے کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، کلما رزقوا منہا، اس میں دیا جائے گا ان کو رزق کھانے کے لیے پھل، وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے، وہی رزق ہے جو ہمیں دنیا میں دیا گیا، یعنی اس سے پہلے دیا گیا، من قبل، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ اس کے مشابہ لایا جائے گا ان کے لیے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، جو مطہرہ، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ بیویاں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں مومنین ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ آج کی آیات بہت زیادہ اہمیت، ویسے تو پورا قرآن ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن بعض مضامین قرآن پاک میں ایسے آتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں، زیادہ اثر کرتے ہیں انسان کی زندگی پہ، زیادہ انسان کو سمجھ آتے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب رہا ہے، پہلے توحید کا اس بات ہوا، ربط پیچھے اللہ پاک فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، صفات توحید کی۔ اب یہاں سے رسالت کا اس بات اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ خالی میں ہی نہیں کہ میری عبادت کرو، لیکن میرے نبی بھی ہیں، ان کی مان کے چلو، ان کے طریقے کے مطابق چلو۔ یہاں پہ کافروں کو سے مخاطب ہو کے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن پاک یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کون سی مشکل بات ہے۔ بارہا کفار کا یہ مزاج تھا، جس چیز کا انکار کرنا ہوتا، کفار میں، کافروں میں، عرب میں بالخصوص، چاہے کافر تھے یا مسلمان تھے، یہ بڑے فصیح و بلیغ، فصیح اللسان ہوتے تھے، اس میں بڑے بڑے ادیب، مبلغ، شعراء، بڑے بڑے فصیح اللسان ہے اس کے اندر پیدا ہوئے۔ یہاں تک وہ ایک سبحان بن وائل گزرے ہیں، وہ ایک گھنٹہ اگر اس نے بیان کرنا ہے تو ایک لفظ جو استعمال کر لینا، ایک دفعہ دوبارہ وہ لفظ استعمال نہیں کرنا، اتنے ذہین اور اتنے فصیح اللسان گزرے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ گزرے ہیں۔ تو عرب یہ کہا کرتے تھے، الزام لگاتے تھے کہ بھئی یہ رات کو جاتے ہیں، جنات ان کے پاس آتے ہیں، تو یہ مختلف قسم کے شاعروں کے کلام اکٹھے کرتے ہیں، تو یہ کلام ان کا اپنا ہے قرآن پاک، تو یہ اپنا بنایا ہوا کسی خدا کا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں، صرف یہی جواب نہیں دے رہے بلکہ قرآن پاک میں بارہا اس کا جواب دیا گیا۔ سورہ یونس میں دیکھیں آیت نمبر 38، سورہ ہود میں دیکھیں آیت نمبر 13 پہ، بنی اسرائیل میں دیکھیں 88 نمبر آیت میں، اسی طرح سورہ طور میں دیکھیں 33 اور 34 نمبر آیت میں، اللہ تعالیٰ بارہا اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے تو کوئی لے آؤ، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ ایک جگہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اللہ کے علاوہ، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، سارے شعراء ادیبوں کو اکٹھا کر لو، لے آؤ کوئی صورت۔ ایک جگہ اللہ پاک فرما رہے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 13 میں، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، چلو 10 آیات ہی لے آؤ، 10 آیت بھی نہیں لا سکتے یہ۔ دوسری جگہ، تیسری جگہ اللہ پاک بنی اسرائیل میں فرما رہے قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تم سارے جن اکٹھے کر لو
شعراء اکٹھے کر لو، انسانوں کو اکٹھے کر لو، ایسا کلام لا کے دکھا دو۔ ایک جگہ اللہ پاک فرما رہے سورۃ طور کے اندر ام یقولون تقولا، کیا کہتے ہو گھڑا ہوا ہے یہ کلام؟ اللہ یؤمنون، اس پہ ایمان نہیں لے کے آتے، یہ تو گھڑا ہوا کلام نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام۔ مختلف آیات میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوابات دیے ہیں۔ میں نے شروع میں ایک بات ذکر کی تھی کہ قرآن پاک کے الفاظ پہ ایمان لانا، قرآن پاک کے معنی پہ ایمان لانا، قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا، اس کے مفہوم پہ، اس کے الفاظ پہ اور اس کے کلام ہونے پہ، یہ کلام ہونے پہ اس پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ بڑی باریک سی بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس بات پہ ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ پاک نے بارہا فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا۔ بہت سے ایک دفعہ تو چیلنج ہو گیا تھا، کفار مکہ نے چیلنج، یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، مکہ میں بہت سے چیلنج ہوئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بیت اللہ میں لٹکا دی تھی بلاؤ میں۔ جو بھی آتا شاعر لکھ کے لے کے آتے کچھ نہ کچھ۔ مفسرین نے تو بڑی بڑی آیات لکھی ہوئی ہیں کہ کافروں نے یہ آیت بنائی جاتے ہیں، یہ بنائی، یہ بنائی، یہ بنائی۔ انشاءاللہ کبھی آگے ان آیات کی تفسیر آئے گی نا، پھر میں بتاؤں گا کیا کیا آیتیں بنا کے لٹکائی۔ تو تھوڑی دیر لٹکی، ہر ایک نے کہا نہیں یار یہ کلام بے مثال، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کتنی مٹھاس ہے۔ اگر قرآن پاک کے الفاظ کو ہی بندہ ایمان اور یقین سے پڑھ لے تو یہ ابھی اندر اترنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو اس کا معنی نہیں آتے ہیں، لیکن قرآن پاک سے عشق اور محبت ہے، وہ اس درجے میں عشق اور محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس طرح پاکیزہ ہو کے اور بڑے یکسو ہو کے قرآن کی تلاوت شروع، اللہ تعالیٰ اس کو عمل، چاہے اس کو اس کا مفہوم بھی نہیں سمجھ، اس کے عمل کی توفیق بھی شروع ہو جائے گی، اس کے اعمال ایسے سے آہستہ آہستہ بدلنے شروع ہو جائیں گے، تلاوت اس کے اندر اترنے شروع ہو جائے گی اگر صحیح قرآن کی تلاوت کرے، شرطے کہ صحیح پڑھے، غلط نہ پڑھے۔ یہ قرآن اسلوب اور اس کے فائدے اور اس کی برکات ہیں۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں تم نہیں لا سکو گے اس طرح کے، اگر لا سکتے ہو تو اب تک لے کے کیوں نہیں آئے؟ فاتقوا النار التی، ڈرو اس جہنم سے، اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھروں کو ایندھن بنانے کی کیا ضرورت ہے، ان میں کون سا جان ہوتی ہے۔ اس پہ مفسرین نے بڑا کلام فرمایا ماشاءاللہ، بہت کمال کی باتیں لکھی۔ بھئی انسان تو جاندار ہے، اس کو تو تکلیف ہوگی، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو مفسرین نے اس کا صحیح جو سارے اقوال میں سے راجح قول جو نقل کیا ہے وہ یہ کیا کہ شروع سے کفار جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے، تو وہ بھی اندھے منہ جہنم میں جائیں گے کہ تمہارے معبود بھی اور تم بھی چلو جہنم میں، وہ بھی جل رہے ہیں یہ بھی جل رہے ہیں، سارے جہنم میں۔ جب ان کو دیکھیں گے ان کو اور شرمندگی اور افسوس ہوگا، ان کے افسوس کو بڑھانے کے لیے، ان کے غم کو بڑھانے کے لیے، ان کی تکلیف کو بڑھانے کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہارے یہ جو جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو پتھر کے بنائے ہوں گے، یہ بھی جہنم میں جائیں گے، تم بھی ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ اس کے پتھر کا جو کوئلہ ہوتا ہے نا، اس کی آگ کی تپش زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا ایندھن ہوگا نا، یعنی تمہیں پتھروں کی آگ جو جلتی ہے نا اس سے تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ یہ بھی راجح قول، اور بھی بہت سی چیزیں نقل کی ہیں۔ ایک بزرگ ہے، انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس کے حص اور پتھر کے حصی ہونے کے بہت سے اس پہ دلائل دیے ہیں، اس پہ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ وہ آگے آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، یہاں پہ بات کریں گے اس پہ کہ موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے حوض میں گئے، پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا، اور اس پہ قرآن میں قصہ ہے پورا، تو اس پہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے پوری۔ تو دلیل میں ایک چیز ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، یہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ تو مسلمان بھی تو جہنم میں جائیں گے، جو جن کے اعمال کمزور ہوں گے یا بغیر توبہ کے چلے جائیں گے، تو چونکہ دائمی جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، کچھ وقت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے جائیں گے۔ اصل تو یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی، جہنم جو تیار کی گئی اصل تو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اگر مسلمان جائیں گے وقتی طور پہ جائیں گے، واپس اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔
اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان رہے، شرک نہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، خاتم النبیین ہونے کے ناطے سے آخر نبی۔ اور تیسری شرط جو ہے وہ آخرت پہ ایمان لانا، قرآن پاک پہ، رسول اللہ پہ ایمان لانا، گویا کہ رسول اللہ کی تعلیمات پہ بھی ایمان لانا، اور آخرت پہ ایمان لانا۔ یہ تین بڑی مین شرطیں ہیں، اور اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جس کا ذکر ایمان مفصل میں ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ساری کتابوں کو ماننا، اور رسولہ، سارے رسولوں کو ماننا، والیوم الآخر، آخرت کو بھی ماننا، والقدر خیرہ، اچھی اور بری تقدیر کو ماننا، والشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔